خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مسلمان کا دوسرا مال، دوسری قسم کا مال جس پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہے وہ ہے سامان تجارت۔ جو مال کاروبار میں انویسٹ ہے، لگا ہوا ہے، چل رہا ہے، اس سارے مال پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اس پاکیزہ اور حلال مال میں سے خرچ کرو، ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے، جو تمہارا مال کاروبار میں لگا ہوا ہے اس میں سے، اس حلال میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو۔ ائمہ اربعہ اور تمام ائمہ محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد مال تجارت ہے، سامان تجارت ہے۔ چند لوگ ایسے بھی ہیں مسلمانوں میں جو مال تجارت پر، سامان تجارت پر زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، لیکن ائمہ اربعہ اور تمام ائمہ محدثین وہ سب کے سب اس کے فرض اور واجب ہونے کے قائل ہیں۔ وہ سامان تجارت کسی بھی قسم کا ہو، وہ پلاٹ ہوں، وہ زمینیں ہوں، وہ مکانات ہوں، وہ دکانیں ہوں، وہ گاڑیاں ہوں، وہ سپیئر پارٹس کا سامان ہو، وہ کپڑے ہوں، وہ فرنیچر ہو، وہ کریانے کا سامان ہو، وہ پرانا ساز و سامان ہو، وہ نئی چیزیں ہوں، جو بھی سامان تجارت ہے نا، مال تجارت جس کو خرید و فروخت کے لیے قابل سیل بنایا ہوا ہے، اس ہر چیز، ہر قسم پر زکوٰۃ فرض ہے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے تحت۔ تو کوئی بھی سامان تجارت جس کی اسلام کے اندر تجارت کرنے کی اجازت ہے وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہے، اگر اس پر سال گزر جاتا ہے اور وہ سامان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ جتنا قابل سیل سامان بندے کے پاس موجود ہے، آج سال پورا ہونے پر اس کی موجودہ قیمت خرید نہیں، اس کی آج موجودہ جو قیمت ہے اس قیمت کو آپ معلوم کر لیں، موٹی آج اس کی قیمت کتنی ہے۔ جتنا سامان قابل سیل ہے، چاہے وہ خام مال کی شکل میں ہے اور چاہے وہ پروڈکٹس کی شکل میں ہے، اس کی قیمت ہو گئی۔ نمبر 2، اس کے اندر جو کیش آپ کے پاس ہے وہ کیش اس کے ساتھ جمع کر لیں۔ نمبر 3، جو پیسے آپ نے لوگوں کی طرف آپ کے ادھار ہیں، آپ نے لینے ہیں لوگوں سے، کریڈٹ ہیں، ان کو بھی اس کے ساتھ جمع کر لیں۔ یہ 3 چیزیں جمع ہو گئیں۔ کل سامان تجارت، پروڈکٹ اور خام مال کی قیمت، موجودہ کیش اور جو لوگوں سے لینے ہیں، یہ تینوں اماؤنٹیں جمع کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو جتنا دینا ہے وہ ان تینوں اماؤنٹوں میں سے اس کو منہا کر دیں، جو باقی بچے گا اس میں سے 2.5% زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ اس سامان تجارت میں سے جس قسم کی بھی دکان ہو، جو بھی تجارت کرنا، جس کام کی اسلام نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ البتہ فیکٹری، دکان، ان کی عمارتیں، ان کے پلاٹ، ان کی مشینری، ان کا فرنیچر اور ان کی گاڑیاں، ان کے استعمال میں آنے والی گاڑیاں، یا جو بھی ساز و سامان ہے جو قابل سیل نہیں ہے، صرف ان چیزوں کو تیار کرنے میں، سیل کرنے میں استعمال ہو رہا ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کو حساب میں شامل نہیں کیا جاتا۔ حساب میں شامل صرف اس مال کو کیا جاتا ہے جو قابل سیل ہے۔ اسی طرح سال کے دوران جو آپ نے گھر بنا لیا، کپڑے بنا لیے، جوتے بنا لیے اور ساز و سامان گھر کا خرید لیا ضرورت کا، اسی طرح جو آپ نے کھا لیا، پی لیا، جہاں بھی استعمال کر لیے حلال جگہوں پر، ان کا بھی حساب نہیں کرنا سال کے پورا ہونے پر۔ سال پورا ہونے پر صرف یہ آج مثلا سال پورا ہوا ہے تو آج آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی آپ کے پاس کل 3 اماؤنٹیں بنتی ہیں، اس کے اوپر آپ نے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح جو کرائے پر
इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, किराए पर चलाने के लिए रखे हुए हैं, मसलन दुकानें हैं जो किराए पर देने के लिए बनाई गई हैं, या घर हैं जिनको आप किराए पर इस्तेमाल करते हैं, किराए पर देकर उनका किराया हासिल करते हैं, या गाड़ियां हैं, या कोई भी चीज़ है जो किराए पर इस्तेमाल होती है, उनकी मालियत पर भी ज़कात नहीं होती, उनके किराए पर ज़कात होती है अगर वो साल भर आपके पास पड़ा रहे और निसाब को पहुंचता हो। और अगर निसाब को पहुंचता ही नहीं है और साल भर आपके पास पड़ा नहीं रहता और साथ साथ ही खर्च होता जाता है, जैसे किराया आता है, तो उस किराए के ऊपर भी ज़कात। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।